السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ عن مالک بن انس بلغه ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ۔ آپ کا یہ جو پروگرام ہے اس میں جیسے آپ نے اعلان کیا پیغام مصطفیٰ کانفرنس، پیغام مصطفیٰ میں نے چنے ہوئے اس سے مراد ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے میں ان کا مختصر تعارف اور ان کی شان، کیونکہ وہ تو ساری رات کے آپ پوری زندگی نہیں ختم ہو سکتی، کچھ بیان کروں گا آپ کی شان اور آپ کا جو ہے مقام، اس کے بعد ان کا پیغام کیا ہے، کیونکہ کانفرنس کا یہ نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے کئی نبی رسول بھیجے، سب سے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی شان شوکت سے آئے، اللہ نے فخر منت سے بھیجا، احسان سے بھیجا، چن کے منتخب کر کے بھیجا، پوری دنیا میں اعلیٰ افضل بنا کے بھیجا، صورت میں اجمل تھے، سیرت میں اکمل تھے، اخلاق میں افضل تھے، حسب و نسب میں اشرف تھے، مسجد مکرم تھے، مصفہ مطہر تھے، فہم و فراست کے امام، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، ان کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کو چنا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات نہیں۔ اللہ نے ظاہری خوبیاں بھی دی تھی اور باطنی بھی دی تھی، اتنا حسین جمیل بنایا تھا کہ 14ویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود رسول اعظم کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے پیارے، آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ حسین جمیل کسی ماں نے اپنی گود میں کھلایا ہی نہیں۔ تو ایسے بے عیب پیدا ہوا جیسے تو کہتا گیا اور تیری مرضی کے مطابق رب تجھے بناتا گیا۔ یہ رسول دیا اللہ نے ہمیں، کیا قدر کی ہم نے ان کی۔ اللہ نے آپ کو حسین جمیل بنا کے بھیجا۔ جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، رسول اعظم آرام فرما رہے تھے، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا تھا اور کبھی میں آپ کو دیکھتا تھا، کبھی میں ادھر دیکھتا تھا اور کبھی میں ادھر دیکھتا تھا۔ میں نے کہا آج میں فیصلہ کر کے چھوڑوں گا،
کہ آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا زمین کا چاند زیادہ خوبصورت؟ پھر اس نے فیصلہ کیا اور اس کے فیصلے کو اللہ کے بندے نے اپنی زبان میں نقل کیا۔ روایت کریندہ ہے جابر سہارا، میں اکراتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم، چونو چودویں سی تے کوئی تارا، تے میں دو مانو ویکھاں دوبارہ خدا دی قسم چند مدم سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ اللہ نے آپ کو معطر اور منبر بنایا تھا، آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ جب آپ آرام فرماتے سوتے تو چٹائی پر آپ کے گرنے والے پسینہ مبارکہ کے قطرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیتے کہ جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیتے ہیں تو یہ اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، ہمارے تصور خیال میں نہیں۔ بڑے سے بڑے لیڈر رہبر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنا پاک کلام قرآن مجید نازل کیا اور اس میں کیا پیغام دیا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے اپنی امت کو، بتاؤ ان کو اپنا عقیدہ، اور عقیدہ ان کا جن کا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے مل گیا، جن کا ان کے عقیدے سے عقیدہ نہیں ملتا ان کا عقیدہ ہی کوئی نہیں۔ بتا ان کو اپنا عقیدہ، جو تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وارے جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، قربان جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتا ان کو اپنا عقیدہ، پیغام مصطفیٰ کیا؟ ان کو بتا کہ میں محمد کی نمازیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہاتھ باندھنا، قیام رکوع سجدہ، خشوع خضوع، رونا گڑ گڑانا، سوال کرنا، دعا کرنا، سورنا پکارنا، گریہ زاری، منت سماجت، میرا سب کچھ بدنی عبادتیں اور مالی و نسکی، بکرے چھترے، نظر چراوے، کھانا پکا کے تقسیم کرنا، جانور ذبح کرنا، محیایا میرا جینا، صبح و شام رات دن، گھڑیاں لمحات، ومماتی اور میرا مرنا، باب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں، بھائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں، کسی مزار قبر درگاہ کے لیے نہیں، پوری دنیا میں افضل اعلیٰ نبی اور رسولوں کے سردار اپنا پیغام دے رہے ہیں، عقیدہ بتا رہے ہیں، میرا سب کچھ للہ، ایک اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا، جہان چرند کا پرند کا، خشکی کی مخلوق تری کی مخلوق پیدا کر کے سب کا انتظام کرنے والا، میں ان کے لیے سب کچھ اپنا قربان کرتا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں، کوئی سانجھی نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، اپنی مرضی کا مالک ہے، کسی کی سن لے، کسی کی نہ سنے، کسی کو پوری دے، کسی کو ادھوری دے، کسی کو دے دے، کسی سے لے لے، اور کسی کا چولہا چلا دے، کسی کا بجھا دے، کسی کشتی پال لگا دے، کسی کی ڈبو دے، سن لے گناہگار کی سن لے، جواب دے دے چٹا کورا جواب نوح علیہ السلام کو دے دے، پاس بیڑا کشتی ہے، سامنے بیٹا پانی کی لہروں میں غرق ہو رہا ہے، یا اللہ میرا بیٹا 950 سال واز کرنے والا نوح علیہ السلام، یا اللہ میرا بیٹا۔ اللہ نے کہا اے نوح علیہ السلام، اب تو نے بات کر لی ہے نا اپنے بیٹے کے متعلق، اگر دوبارہ مشرک بیٹے کے متعلق میرے ساتھ بات کی، میں مولا تیرا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ کے جہلوں میں لکھ دوں۔
پتہ نہیں لوگ رب کو سمجھتے کیا ہے. قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نبی ان کو کہہ دے پیغام ان کو جن کو تم پکارتے ہو، سورتے ہو، نظر نیاز شعبت دے کے جن کو بلاتے ہو مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے، رزق لینے کے لیے، اولاد لینے کے لیے. نبی ان کو کہے یہ تو ذرے کے مالک نہیں ہیں، ذرے کے مالک. نہ کوئی زمین کا ٹکڑا بنایا، نہ کوئی آسمان کا چپا بنایا، ذرے کے مالک نہیں. اور ذرہ پتہ کس کو کہتے ہیں؟ تم کمرے میں بیٹھے ہو اور دروازے کو جو سوراخ ہے وہاں سے جو اندر دھوپ آ رہی ہے، یار یہ ایکو بند کر دو، بند کر دو ایکو. اس میں سے جو دھوپ آ رہی ہے اس میں جو چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں ان میں سے ایک کو ذہن میں رکھو. اللہ کہتا ہے زمین آسمان میں نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتے گدی درگاہ آستانے والے زندے مردے کوئی بھی ذرے کا مالک نہیں. قرآن کو پڑھے، قرآن کو. کتنے لوگ بیٹھے ہو، کتنے لوگ ہیں جن کے گھر میں قرآن مجید ہے، تفسیر دین ٹھیکے دے دیتا ہے. پڑھو تو پتہ چلے. ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ گئے نا پاکستانیوں کو نصیحت ہونے کا روز قرآن کی تلاوت کرو، 2-4 رکو، 1 رکو 2 ترجمے سے پڑھو. جان کے یمڑے بڑے ہیں سارے آپ نے کبھی پڑھا کسی نے؟ ایک بات سن لو پھر آگے چلتے ہیں. دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. سن لو بات، دنیا اللہ ہر ایک کو دیتا ہے. مانگے اس کو بھی مل جاتی، کبھی بغیر مانگے بھی. محنت سے دنیا ملتی ہے، کبھی بغیر میں. لیکن دین، قرآن، حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ، صراط مستقیم، حق کا راستہ نہیں ملتا بغیر دعا، طلب، تڑپ، تحقیق، ریسرچ، غور و فکر، محنت، پڑھنے سمجھنے. بغیر محنت کے پڑھنے کے دین نہیں ملتا، نہیں ملتا، نہیں. یاد کر لو بات. تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے. جہاں کو لگا تھا لگا، پھر کہیں لگے پھرتے نے تو بھی لگا. پھر 65-70 سال میں نے تیری زندگی لکھی ہے، تیری جگہ، دن، تاریخ، وقت، تیرا سب بولنا کرنا سب لکھ رہا ہوں. عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں. قیامت کے دن میں تیرے دفتر تیرے سامنے کر دوں گا. اس دن انسان کہے گا قرآن میں ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس کتاب نے نہ تو چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی. جیڑی میں ایویں کیتی سی نا ایویں وہ بھی لکھی پئی ہے. دین بغیر سیکھنے محنت کے نہیں آتا. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں وہ ہور جیسی ہو. اب اتنے لوگ بیٹھے، چھوڑو. کتنے لوگ ہیں جو روز قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں؟ دین تو ٹھیکے دے دیتا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ بغیر سیکھنے دین نہیں آتا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کسی کو پکارنا مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے 4 وجہ ہوں گی یا مالک ہوگا. اللہ نے کہا نبی ان کو پیغام دے دے، پیغام مصطفیٰ کانفرنس، کہ کوئی ذرے کا مالک نہیں ہے زمین و آسمان میں. نبی ولی پیر پیغمبر جن فرشتہ گدی درگاہ آستانے والا زندہ مردہ کلندر سائی ذرے کا مالک نہیں. اچھا مالک نہیں ہے، شراکت تو ہوگی. وما لهم فیہما من شرک. ان کو بتا نبی بے پیغام ان کو کہ کسی کی شراکت بھی نہیں ہے، نہ آسمان کے چپے میں نہ زمین کے ٹکڑے میں شراکت نہیں کوئی. پھر تیسرا طریقہ ہے مالک تو نہیں ہے، شراکت بھی نہیں ہے اللہ کے ساتھ، مدد تو کرے گا اس کی. وما له من ظہیر. اللہ کہتا ہے مجھے مددگاروں کی بھی ضرورت نہیں، میں تھکتا ہی نہیں. اب چوتھی بات رہ گئی، مالک بھی نہیں ہے، شریک بھی نہیں ہے. قرآن تم بنائی رکھو، تم بنائے چاہو 10 بناؤ، 20 بناؤ، 100 بناؤ. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور تیسری بات کوئی مددگار نہیں. پھر ایک گل رہ گئی، سفارش تک کرے گا. اللہ کہتا ہے میری اجازت بغیر بول بھی کوئی نہیں سکے گا. اس ایت نے شرک کی جڑ کاٹ دی.
کیا پیغام دیا اللہ کے حکم سے؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر ما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ نبی ان کو پیغام دے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ اگر میں غیب کی باتیں جانتا ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے تکلیف نہ آتی، میری بیوی پر تہمت نہ لگتی، میرا چہرہ زخمی نہ ہوتا، میرے 70 صحابہ دھوکے سے جا کے کافر شہید نہ کرتے، میں ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا۔ میں غیب نہیں جانتا، میں کیا ہوں؟ میں نیکی کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور نافرمانی کرنے والوں کو جہنم سے ڈراتا ہوں۔ یہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے مرتبہ دیا اور یہ میرا پیغام۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ، نبی ان کو کہو جن کو تم اللہ کے بغیر پکارتے، ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، مجھے دکھاؤ تو صحیح زمین کا کون سا ٹکڑا انہوں نے پیدا کیا یا آسمان میں کسی چپے میں ان کی شراکت ہو۔ قل ارائیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ کہہ دے ان کو نبی، قرآن میں تو کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے ساتھ کوئی شریک مشکل کشا ہے، وہ پہلی کتابوں میں سے دلیل پیش کر دو، اور نہیں تو کوئی نبیوں رسولوں کی تعلیمات میں سے بچا کچا ٹکڑا سینہ بسینہ کو آیا تو وہ پیش کر دو۔ اگر تم سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی مشکل کشا حاجت روا داتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ اے نبی ان کو دے پیغام، سب سے بڑا گمراہ وہ شخص ہے جو ان کو پکار رہے جو قیامت تک جواب بھی نہیں دے سکتے اور ان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب، نبی کہہ دے یہ پیغام ہے کہ کوئی نہیں جانتا غیب کی باتیں زمینوں اور آسمان کے اندر، اور نہ کوئی یہ جانتا ہے کہ ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ قل هو اللہ احد، نبی کہہ دے اللہ ایک ہے، دو نہیں جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا، تین نہیں جیسے عیسائیوں نے کہا، 360 نہیں جیسے مکے والوں نے کہا، اور کئی ہزار لاکھ نہیں کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا ہر علاقے کا اللہ دہی مشکل کشا، ہر علاقے کا اللہ دہی حاجت روا۔ اللہ ذات میں بھی اکیلا، صفتوں میں بھی اکیلا، اور عبادت کی ساری قسموں میں دعا سوڑنا پکارنا نظر نیاز چڑھاوا دینا اس میں بھی اکیلا۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ۔ انبیاء، صلوات، قیاس، زہداء، شہداء، علماء، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، جن، فرشتے، گدیوں درگاہوں والے، آستانوں والے، زندے مردے، کلندر، سائے، پوری کائنات کٹھی ہو کے اللہ کو کسی بات پر مجبور نہیں کر سکتی، نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور، نہ کسی کی محبت کے آگے مجبور۔ دے ان کو یہ پیغام، لم یلد، جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اس کا کوئی حصہ نہیں۔ عقیدہ غلط ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز حصہ بیٹا، کفر ہے یہ۔ عقیدہ غلط ہے یہودیوں کا جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا، جز لم یلد، اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ اور عقیدہ غلط ہے کلمہ پڑھنے والوں کا کہ محمد الرسول نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے نور کفر ہے، یہ کفر ہے، اللہ کا کوئی حصہ نہیں۔ وہی جو مستوی عرش تا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، نہیں، اللہ علیحدہ کسی کا حصہ نہیں۔ چاچڑ وانگ مدینے آ تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لم یلد علیحدہ، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، ولم یولد، نہ وہ جنم دیا گیا ہے، نہ بابا دادا پردادا ہے،
اور نہ بیٹا پوتا پڑ پوتا آئے، نہ اصل ہے، نہ یہ ہے پیغام مصطفیٰ. قل کہہ دے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کی کوئی برابری کرنے والا. وہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں. کون ہے مشکل کشا؟ ہجرت کی رات تھی، انہوں نے کافروں نے مکہ والوں نے نوجوان کھڑے کر دیے تھے تیز ترار تلواریں دے کر کہ پچھلی رات محمد اٹھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو یک لخت حملہ کر کے شہید کرو. اللہ تعالیٰ نے نبی وسلم کو اٹھایا، مٹھی سے مٹی نکلی، آپ نے پھینکی ان کے چہروں پر اور سروں میں ڈلی ذلیل ہوئے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں پہنچے. 3 دن اور 3 راتیں وہاں ٹھہرے اور پھر مدینے کا سفر کیا. پیچھے گھوڑے تھے، خچر تھے، اونٹ تھے. پکڑو ہے پکڑو، پکڑو ہے پکڑو، پکڑو پکڑو. وہ مٹی اڑ رہی ہے، وہ محمد جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 100 اونٹنیاں انعام، اور وہ ابوبکر 100 اونٹنیاں انعام. ساری تیاری بھاگ دوڑ ڈری کی ڈری رہ گئی. اللہ 300 میل سفر کرا کے اپنے نبی کو مدینہ لے آیا کہ ان کا بال بھی کوئی ٹیڑھا نہ کر سکا. وہ ہے مشکل کشا. آگ جلانے والوں نے آگ جلائی تھی، باپ مخالف، برادری مخالف، علاقہ مخالف، قرآن میں. اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا آگ میں. انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، مجھے میرا اللہ کافی ہے اور وہی سب سے اچھا کارساز ہے. علاقہ بھر مخالف ہو، فلک بھی ہو تم میرا، بگڑتا کچھ نہیں یا رب نگاہ ہو جو تو میرا. اللہ تعالیٰ نے دیکھتے انگاروں کو، شعلوں کو گلاب کے پھول بنا دیا اور جلانے کی طاقت کو خوشبو بنا دیا. وہ ہے مشکل کشا. مچھلی کا پیٹ تھا، سمندر کی تہہ، آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے غلطی کمزوری عاجزی انکساری سے. میں غلطی کر بیٹھا، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتے ہیں جانی پہچانی آواز، میرا بندہ یونس بول رہا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں. اللہ فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنی الی یوم یبعثون. میں مولا کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے والوں، وسیلے صدقے طفیل واسطے کہنے والوں، اللہ کہتا ہوں میرے بندو، اگر یہ نبی، اگر یہ نبوت والا، یہ میرا بندہ یونس علیہ السلام اگر مجھے نہ پکارتا، مجھے آواز نہ دیتا، یہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. یہ باہر آیا مجھے پکارنے کی وجہ سے. وہ ہے مشکل کشا. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری ملی. 4 خلیفوں میں سے ایک خلیفہ ہیں، کاتب وحی ہیں. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے 2 پھول حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، یہ مانتے ہیں. اور آپ کی پیاری چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ شوہر خامد ہیں. لیکن وہ مشکل کشا نہیں جن کی گردن 21 رمضان کو کوفے میں کٹ گئی، پتہ بھی نہ چلا کہ آگے بیٹھا ہے عبد الرحمن ابن ملجم، جن کا قبیلہ کربلا میں شہید ہو گیا. وہ مشکل کشا نہیں ہے. اور کسی کے منکر کہنے سے کوئی منکر نہیں بنتا، کسی کے گستاخ کہنے سے کوئی گستاخ نہیں بنتا. یہ سارے پیمانے اللہ کے پاس ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا لا الہ الا اللہ کے متعلق کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے مت جھکو، اللہ کے آگے جھکو کسی اور کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو کسی اور سے نہ مانگو. مکے والے بھی اللہ کو مانتے تھے. ان کا جرم کیا تھا؟ سنو، یہ بھی پیغام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्ज़ अम्मन यमलिकु अस्समा वल अबसार वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य मन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ूलून अल्लाह कुल अफला तत्तकून। नबी इनसे पूछ, किन से, तवज्जो करो, किन से पूछ? जो इस उम्मत के सबसे बड़े मुशरिक काफिर थे, अबू जाल, अबू लहब, उतबा शैबा, वलीद और उमैया, इनसे पूछ 4 सवाल। कुरान पढ़ो, कुरान 11वां सिपारा 3रा पाओ। 4 सवाल इनसे पूछ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सवाल कि तुम्हें आसमान से बारिशें बरसाकर और ज़मीन से खेतियां निकाल कर रिज्क देने वाला कौन? इनसे पूछ अबू जाल और उसकी पार्टी से। नंबर 2, आंखों कानों पे कंट्रोल किसका है? देखने सुनने की ताकत, देना लेना, ज्यादा करना, कम करना, किसका इख्तियार है? इनसे पूछ अबू जाल एंड कंपनी से। और तीसरी बात, जिंदे से मुर्दा, मुर्दा से जिंदा, जिंदगी मौत का मालिक कौन है? और चौथा सवाल इनसे पूछ कि कायनात का निज़ाम चलाने वाला कौन है? यहाँ गर्मी है, वहाँ सर्दी है, यहाँ बहार है, वहाँ ख़िज़ां है, यहाँ शादी है, वहाँ जनाजा उठ रहा है। कायनात का निज़ाम चलाने वाला कौन? कुरान 11वां पारा सूरह यूनुस 3रा पाओ। 4 सवाल पूछ इस उम्मत के सबसे बड़े मुशरिकों, काफरों, अबू जाल, अबू लहब, उतबा शैबा, वलीद, उमैया, भाई इनसे पूछ। कुरान कहता है कि वो कहेंगे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सारे काम तो एक अल्लाह करता है। ये अबू जाल का अकीदत, अबू लहब का अकीदत। वो उनमें खराबी क्या थी? वो कहते थे कि अल्लाह ने अपने नबियों रसूलों को इख्तियार दिए हुए हैं। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हमने तस्वीर बनाई, इस्माइल अलैहिस्सलाम की हमने तस्वीर बनाई, लात हाजियों को सत्तू घोल के पिलाता था, इसकी दरगाह आस्थान है हमारी इनके आगे, इनकी अल्लाह के आगे, माँ नदर ने आज चढ़ावे चढ़ाते थे कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने किसी को कोई इख्तियार नहीं दिया। ये थी बात कि अल्लाह को मान के अल्लाह के बंदों, नबियों, रसूलों, वलियों को अल्लाह के साथ शरीक समझते थे कि ये मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई करते हैं। वरना ये उनका अकीदा था कि रिज़्क देने वाला अल्लाह, सुनने देखने की ताकत देने लेने वाला अल्लाह, जिंदगी मौत का मालिक अल्लाह, और कायनात का निज़ाम चलाने वाला अल्लाह। अब आ जाओ कलमा शरीफ पढ़ने वालों की तरफ। 10,000 मरतबा कलमा शरीफ अदाने भी हैं, नमाजें भी हैं, जमातें भी हैं, और तरावी भी है, रोज़े भी हैं, उम्रे भी हैं, हज भी हैं। अकीदा देखो जरा इनका। लाहौर वाले से पूछो कि कौन दे रहा है, कहते दाता, अली मेरी दाता, अल्लाह के अलावा कोई दाता ही नहीं। गंज बख्श, खजाने बख्शने वाला अल्लाह के अलावा कोई ईंट बख्श, रोड बख्श, तिनका बख्श, सुई बख्श कोई नहीं। पाक पतन वालों से पूछो कहते बाबा फरीद दे रहा है, इधर वह कहते हैं बाबा बलोच दे रहा है, बाबा बाला पीर। अबू जाल का अकीदा था कि राज़िक एक अल्लाह है। और कलमा शरीफ पढ़ने वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा ये रिज़्क देते हैं, और कहते हैं अल्लाह के साथ किसने तुम्हें कहा यार? अल्लाह कहता है मैंने इतना इख्तियार किसी को नहीं दिया जितना खजूर की गुठली पे पर्दा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया कि मेरे बंदो जरा सोचो, तुम इंसान हो, तुम्हारे नौकर भी इंसान हैं, तुम आरजी मालिक हो। क्या अपने नौकरों को अपनी जमीन में, जायदाद में, सोने चांदी में शरीक मानते हो? कुरान की आयत का माना बता रहा हूं। नहीं तो मेरे बंदो, जब तुम इंसान होकर, नौकर भी इंसान, तुम भी इंसान, आरजी माल, जब तुम उनको अपने साथ हिस्सेदार नहीं समझते, तो मैं मौला खालिक मालिक राज़िक के साथ जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते पे कंट्रोल रखने वाला, जिनको मैंने पैदा किया, इनके बाबे दादे परदादे को मैंने पैदा किया, मेरे बंदे बेबस बेकस मोहताज, उनको मेरे साथ शरीक क्यों करते हो? तुम्हारी अकल कहाँ चलने गई है? अल्लाह ताला के साथ कोई शरीक नहीं। तो मैं कह ये रहा हूं कि मुसलमानों का अकीदा, अच्छा उनका अकीदा क्या था कि कानों आंखों पे कंट्रोल अल्लाह का। और यहाँ एक पीर सिपाही उठा था, बड़े साल हो गए, फूंक मारता था, कहते अंधों ने देखना शुरू कर दिया, बहरों ने सुनना शुरू कर दिया। कहाँ? कहता सक्खर में। सक्खर में जो कहते चकवाल में, चकवाल में पूछा नहीं, पिशावर में, ना पाओ, बंद कर दो अस्पताल।
ابو جہل کا عقیدہ تھا قرآن کہتا ہے کہ زندگی موت کا مالک ایک اللہ، اور یہاں کہتے ہیں 80,000 مردے تو ایک دن عبد القادر جیلانی نے زندہ کر دیے، ملک الموت لے کے جا رہا تھا، روحوں کا تھیلا وہ سارا پکڑ کے تو الٹ دیا۔ یار رب کو پتہ نہیں تم کیا سمجھتے ہو، اور ان کی شانیں بڑی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور دے بھرے، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مقام اور شان۔ ان کا عقیدہ تھا کائنات کا نظام چلانے والا ایک، اور یہاں آپ کو پینشن نکلی وہاں، آپ کی بہن دودھ نہیں دیتی ادھر، آپ کو اولاد چاہیے وہاں، ہاں آپ کو صحت چاہیے ادھر، تو رب کس لیے کہتا فقیرہ نے سنیا کر دیتا، رب نے لٹ کے لے گیا، رب کو تو ہی کوئی نہیں، حوصلہ ہے اس کا، منڈیاں بھر دیتا ہے، فروٹ سے پھل سے گوشت ہو جاتے ہیں، اور ساری دنیا ریڑے بھر کے لے جاتی ہے، منڈیاں شام کو خالی، صبح پھر بھر دیتا ہے، کہتا کھاؤ تاڑیاں میری گلاں قیامت یا کدا بدو یا کدستائی، وضو کر کے 5 ٹائم اللہ کی حمد ثنا بیان کر کے 5 ٹائم ایک ایک رکعت میں بڑا زور لگا، ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، تیرے بغیر اور کسی کی عبادت نہیں کرتے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہم، تیرے بغیر کسی سے مدد نہیں مانگتے، ایک ایک رکعت میں کہتے ہیں گل کر کے بندہ ہے کہ یہ گل کر کے پھر گیا، ایک ایک رکعت میں اللہ کے سامنے یہ اقرار کر کے رکوع اللہ کے لیے کیا، جھک گیا، پھر سب سے افضل جگہ پیشانی جسم کے اندر اس کو زمین پہ رکھا، اور کیا کہا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب اعلیٰ بلند، میں تو زمین پہ پڑا ہوں پر جس سے میرا تعلق ہے نا وہ بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ اور پھر تشہد میں بیٹھا، کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی مالی بدنی باتیں سب یا اللہ تیرے لیے، جو عبادت دعا ہے، سورنا پکارنا، سوال ہے، نظر نیاز، چڑھاوا، قیام، رکوع، سجدہ، خشوع خضوع، گریہ زاری، سب تیرے لیے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور جو پوری دنیا میں اعلیٰ افضل تھے، معزز مکرم تھے، مصطفیٰ مطہر تھے، آسمانوں کے مہمان بنے، نبی و رسولوں کے سردار، جن پر نبوت رسالت ختم ہوگی، حمد کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا، مقام معبود پر فائز ہوگے بعد خدا، بزرگ تو ہی قصہ مقتدر، اتنی شان والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں اشہد ان محمدً عبدہ و رسول، اتنی شانوں والا میں گواہی دیتا ہوں وہ تیرا غلام تھا، عبدہ تیرا غلام تھا، تیرا منگتا تھا، تجھ سے مانگتا تھا، اور تیرا رسول تھا، یہ تو اقرار کرتا ہے نماز میں، اور پھر سلام پھیر کے یا رسول اللہ کرم کرو، یا علی مشکل کشا، یا داتا سرکار، یا مجھے چشتی، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کلمہ ہے، یہ نماز ہے، یہ مٹھو چوری کھانی نہیں، میٹھی چوری کھانی، میٹھی چوری نہیں کھانی، میٹھی چوری نہیں، 6 ڈگریاں اور دین میں بدھو، کیا ہے کلمہ؟ ایک بندے نے طوطا پالیا سی، گلا کردا جڑا طوطا پالیا سی، سامنے باغ سی، انہیں کیا بھی جے کتے پنجرا کھلا رہ گیا، یہ اڑ کے اتنے جائے گا تو مالی نے تو پکڑ لینا یہ ذبح کر دینا، انہیں کہ سکھائیے، سامنے باغ چ نہیں جانا، مالی پکڑ لے گا ذبح کر دے گا، سامنے باغ چ نہیں جانا، مالی پکڑ لے گا ذبح کر لے گا، سامنے باغ چ نہیں جانا، مالی پکڑ لے گا ذبح کر دے گا، یہ انہیں پکوات تھا، انہیں یاد کر لیا، رٹ لیا، انہیں کہا لیا ہون کام سیٹ ہے، پھر انہیں پتہ لگ گیا سارا، ایک دن پنجرا کھلا رہ گیا، وہ اڈیا اتنے سامنے گیا، پھل کھان انہیں پڑھ لیا، وہ پڑھ کے لئی جانا کٹی جا رہا ہے، کہنا سامنے باغ چ نہیں جانا، مالی پڑھ لے گا ذبح کر لے گا، سامنے باغ چ نہیں جانا، اوے تو سمجھو اس امت پہ غور کرا، بدھو یہ اگر آپ تو پڑھتے ہیں، یہ سوچو ہنسنے کی بات ہے، ان کا ماتم کر رہا ہوں، میں نے پہلے بتایا دین سیکھنے سے آئے گا، کلمہ لا الہ محمد رسول، ہر کلومیٹر پہ ایک مشکل کشا، ہر علاقے کا علیحدہ داتا، ہر علاقہ خود کفیل ہے شرک میں، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کہ جھکتے ہو غیروں کے در پر، گر بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو، نبی کے 13 سال لگے اس پر، کتنی عمر ہے آپ کی؟ 63 برس، 40 سال کی عمر میں نبوت کا پیغام آیا، پیچھے کتنی بچی؟ 23 سال، 13 سال مکے میں اور 10 سال مدینہ میں، سارا اسلام مدینے میں آیا،
نماز 1.25 سال پہلے فرض ہوئی تھی مکہ میں، لیکن نماز کا باجماعت انتظام، اس کے قاعدے طریقے مدینہ میں طے ہوئے۔ زکوٰۃ مدینہ میں فرض ہوئی، روزہ مدینہ میں فرض، جہاد مدینہ میں فرض ہوا، حج مدینہ میں فرض ہوا، نکاح طلاق کے احکام، خاندان کے احکام مدینہ میں، معیشت مدینہ میں، معاشرت مدینہ میں، بین الاقوامی تعلقات مدینہ میں، یہود نصارہ کے حالات مدینہ میں، اور اخلاق کا اور آداب کا نظام، حقوق کا مدینہ میں، سارا اسلام مدینہ میں آیا۔ 13 سال نبی مکے میں کیا کہتا رہا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، اللہ سے مانگو دوسرے سے نہیں۔ مکے والے بھی اللہ کو پوچھتے تھے لیکن وہ نفی نہیں کرتے تھے، اللہ کو بھی کہتے تھے، دوسروں کو بھی کہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہ جھکو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، انکار نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تم سارا کچھ کرتے ہو، نمازیں بھی پڑھتے ہو، لیکن تم اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں کرتے۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، اللہ دیکھو کلمے کے 2 مطلب ہے، اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو۔ بزرگوں کی بات بھی نہیں لوگ مانتے۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نفی اس بات دا پانی ملیا، ہر رگ ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن پر آئی ہو۔ 2 چیزیں، نفی اس بات، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے کے لیے نفی کرو۔ اللہ کے لیے اقرار کرو، دوسرے کے لیے انکار۔ 13 سال نبی کے لگے۔ آگے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، آپ کا خاندان تھا۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے لیے کرو، دوسرے کے لیے نہ کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، ذرہ برابر اس کے ساتھ شرکت، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پن ڈگڑ مگڑ پروگرام مت رکھو۔ یہ اصل بات جو مسلمانوں کو کہتے، جب نمازیں پڑھتے رہو اور سارا کچھ کرتے ہو، تم اللہ کے علاوہ دوسرے سے نفی نہیں کرتے۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج۔ یہ تھا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب اگلا پیغام سنو، دوسرا پیغام کیا تھا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ دوسرا پیغام، نبی ان کو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معیشت، معاشرت، شکل و صورت، لباس، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، مال کمانے، خرچ کرنے میں، بھی بیٹی کے لباس میں میری اطاعت تابع داری کرو، اللہ تمہیں محبوب بھی بنا لے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، کافروں کا بہت بڑا جنرل، آ گیا مسلمان ہونے کے لیے، کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمارے باپ دادا کا عقیدہ تھا ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں، رسولوں، ولیوں کو اختیار دیے ہوئے، اس لیے ہم نے ان کے بت بنائے، درگاہیں، قبریں بنائیں، استانے بنائے، نظر نیاز چڑھاوے چڑھائے، کھانے پکا کے تقسیم کیے، دھمال ڈالے، تالیاں پیٹی، 3 راتیں 5 راتیں ہم نے وہاں گزارے۔ ہماری ان کے آگے، ان کے اللہ کے آگے، آپ نے کہا کہ نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکو، دوسرے کے آگے نہیں، ایک اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہیں، ہم نے تمہارے ساتھ جنگیں کی۔ اب سمجھ آ گئی، منہ کی کھائی، مسئلہ سمجھ آ گیا کہ آپ سچے، ہمارے باپ دادا ہم جھوٹے، لیکن میں پہلی زندگی چھوڑ کے آپ کی تابعداری میں آنا چاہتا ہوں، تو میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ مرد مردوں سے شرطیں لگاتے ہیں، میں بھی آپ سے ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ میں لگا، کیا شرط لگاتا ہے؟ آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، میں نے شرک کفر کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں صحیح معنی میں آپ کی تابعداری کر لوں تو میرے گناہوں کی گٹھریوں کا کیا بنے گا؟ وہ جو میرے گناہ ہیں رجسٹر بھرے ہوئے، ان کا کیا بنے گا؟ اگر تو وہ معاف ہوتے ہیں تو بہت فائدہ ہے تیری تابعداری میں، اگر وہ معاف نہیں ہوتے تو فائدہ تیری تابعداری کا پہلے میرے ساتھ طے کر، یہاں موقع میرے نال، ایتے موقع میرے نال۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا،
امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے توڑ یہ ارشاد فرمایا، اے امر، تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے کہ جب کوئی من خواہش کی بات چھوڑ کے، باپ دادا کی بات چھوڑ کے، گلی محلے کی بات چھوڑ کے، سوسائٹی کے تقاضے چھوڑ کے، لڑیاں، سلسلے، پارٹیاں، دھڑے چھوڑ کے، اور اپنے بزرگوں کے قول فتوے چھوڑ کے، سب چیزیں چھوڑ کے صحیح معنی میں میری تابع داری کرے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی، معاشرت، شکل و صورت، لباس میں، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے پیغام۔ اور ایک دفعہ آپ نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ امیر صاحب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جہاد میں جاؤں، دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے، میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ رک گئے۔ آپ نے سب کو پوچھے کہ آپ کیوں نہیں گئے؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، میں نے سوچا ہو سکتا ہے شہادت کی موت، دلی آرزو پوری ہو جائے، میٹھا میٹھا مدینہ، مسجد نبوی ہے، یہ نیکیاں۔ جیسے آج کل کہتا ہے جی مسئلہ تو کوئی نہیں لیکن کر لیں تو بادشاہ کیا حرج ہے، ایک مذہب نکلا ہے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے، کیا حرج ہے۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کو رسول ماننے کے دو مطلب ہیں، جو کیا وہ کریں گے، اور جو نہیں کیا وہ نہیں کریں۔ یہ ہے رسول کو رسول ماننا۔ رسول اعظم کو رسول ماننے کے دو مطلب ہیں، جو کیا وہ کریں گے، جو نہیں کیا وہ نہیں کریں گے۔ اب سنو، کیا حرجی ہے؟ وہ جی ٹھیک ہے مسئلہ تو کوئی نہیں، کر لے تو کیا حرج ہے، نیت تو ہماری نیک ہے۔ اوئے گھوڑے کے آگے ٹانگا ہوتا ہے یا پیچھے ہوتا ہے؟ نیت نیک بعد کی بات ہے، پہلے مسئلہ ثابت ہو، پہلے مسئلہ ثابت ہو، قرآن دیجیے، پھر تمہاری نیت ٹھیک ہے ثواب ملے گا، نہیں ٹھیک تو نہیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا جہاں بھی نیت پٹ کر دو تو وہ مسئلہ وہ ثواب بن جاتا ہے؟ یہ جو ڈاکے مارتے ہیں نا، کہ یار مال لے کے بیٹھے نے، ساری نیت نیک ہے، ابھی لٹنے ہیں، بیوہ مسکین یتیموں دیندے نے، انہوں دیندے اسی کرنا۔ پھر نیت نیک بعد کی بات ہے، پہلے مسئلہ تو ثابت ہو۔ نیت یہ دیکھو صحابی، اس کی نیت نیک نہیں تھی۔ صبح آپ نے پوچھا، آپ نہیں گئے، جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، ساتھی چلے گئے۔ میں نے کہا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، جمعے کا مبارک دن ہے، نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا سن، والذی نفسی بیدہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر روئے زمین کا سونا، چاندی، ہیرے، موتی، جواہرات، تاج و تخت تیرے ہاتھ میں آ جائیں اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں میری حدیث سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور مسجد نبوی ہو، نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن چکائی ہو۔ صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، دیکھنے میں مرضی، بولنے میں مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، مال کمانے میں مرضی، خرچ کرنے میں مرضی، بیوی بیٹے کے لباس میں مرضی 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 مرضی، 10 سال مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 70 سال مر گئے، قبراں چ وڑ گئے، مرضی ختم نہیں ہوئی، آکڑ ختم نہیں ہوئی، مرضی کیتی اپنی، مرضی کیتی اپنی، تے حشر نوں کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مول کوئی نہیں۔ اب میں آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سمجھا تھا وہ کیسے لوگ تھے۔ ہماری حالت تو یہ ہے نا، سن سن کے سن، 10 سال سے حرام کھا رہا ہے، 15 سال سے جھوٹ بول رہا ہے، 20 سال سے بے نماز ہے، حسد، بغض، دھوکہ، جوا، آنکھوں میں شرمیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے باز نہیں آ رہے، فسق و فجور، فحشی بیانی، گندی ننگی تصویریں اور تکبر گھمنڈ والے جملے، توبہ میرے اللہ، اور سارے پیشاب کر کے کھڑے، کپڑا پلید دیکھی جائے گی، سن سن کے سن، سن سن کے سن، سن سن کے سن، یہ ہماری حالت ہے۔ ادھر دیکھو پیغام جو نے سمجھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک آدمی کو پکڑ کے لے آئے، جناب یہ گھوم رہا تھا، بات میں باندھو اس کو،
مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آپ نے صبح پوچھا، اس کا نام سمامہ تھا، مالک یا سمامہ، سمامہ کیا خیال ہے، اب تو ہمارا قیدی بن گیا ہے۔ اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیدی بنتے ہی رہتے ہیں، اگر میں قیدی بن گیا ہوں تو کیا؟ قیدیوں کے ساتھ 3 سلوک میں سے ایک سلوک ہوتا ہے، یا اس کو قتل کرتے ہیں، یا مال لے کے چھوڑتے ہیں، یا احسان کر کے چھوڑتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ 3 سلوک میں سے جو کرنا ہے کرو، لیکن سوچ سمجھ کے کرنا۔ ان تقتل ذا دمن ان تنم علی شاکر ان ترید المال سلطوتا، قتل کرے گا میری برادری آ کے بدلہ لے گی، احسان کرے گا ساری عمر قدردانی کروں گا۔ محمد نے احسان کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، مال مانگتا ہے ماں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ سب پوچھا سنا، کہتا آپ سنائیں، میں قیدی ہوں آپ سنائیں۔ آپ نے اس کو اس کے حال پہ چھوڑا۔ تیسرے دن سنا، اس نے کہا میری وہی 3 بات۔ آپ اس کو مسجد نبی کا ماحول دکھانا چاہتے تھے۔ 3 دن کے بعد کہا اس کو چھوڑ دو، سامنے گیا، نہا کے واپس آ گیا، کہنے لگا اب کہیں جانے کا تو چھوڑا ہی نہیں، کلمہ ہی پڑھا دو۔ باہر ریکی کرتا تھا کہ مکہ والوں سے نپٹا نہیں جاتا، میں نپٹوں گا۔ اب دل دے بیٹھا، سودے کے لیے بازار گئے ہم، سودے کے لیے بازار گئے ہم، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ کہتا ہے کلمہ پڑھا دو۔ کس چیز نے اس کو متاثر کیا؟ مکہ والوں نے ایک بات چھوڑی ہوئی تھی، لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی۔ آج کل بھی کہتے ہیں کہ درود نہیں پڑھتے، حالانکہ مولویوں کو پتہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتی ہے سارے درود پڑھتے ہیں، لیکن یہ شارٹ کٹ مارتے ہیں، درود نہیں پڑھتے۔ ان کے ذہن میں سپیکر والا درود ہوتا ہے جو اذان سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی سی وضاحت کر دو کہ یہ نماز والا درود تو پڑھتے ہیں، سپیکر والا نہیں پڑھتے۔ سننے والے 10 آدمیوں میں سے 2 آدمی ٹھیک ہے یار، نہیں شارٹ درود نہیں پڑھتے۔ اور ذہن میں کون سا درود ہے؟ سپیکر والا۔ ورنہ مولویوں کو پتہ ہے کہ جو بھی نماز پڑھتا اور پڑھتی ہے وہ درود پڑھتے، لیکن لوگوں کو عادت ہے چھوڑنے کی، ایسی چھوڑتے ہیں جو پیچھے سے پکڑی بھی نہ جائے، درود نہیں پڑھتے۔ تو مکے والوں نے بھی چھوڑی ہوئی تھی ایک بات، کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ رسول نہیں ہے، رسول نہیں ہے معاذ اللہ، یہ سرداری چاہتا ہے، بڑا بننا چاہتا ہے۔ یہ بھی متاثر تھا۔ دور سے تو لوگ متاثر ہو جاتے، نزدیک آئے تو پتہ چلتا ہے نا۔ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، نیڑے آیا پتہ لگتا ہے۔ اس نے کہا یار اگر مکہ والوں کی بات ٹھیک ہوتی کہ سرداری چاہتا ہے تو یہاں تو بات ہی کوئی اور ہے۔ 5 ٹائم نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ کہتا ہے سب باندھو، ادھر خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ہاشمی خون علی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے بلال حبشی بھی کھڑا ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، اور کہتا ہے پاؤں سے پاؤں ملاؤ، اللہ تمہارے دل ملا دے گا۔ کہتا ہے میں تمہارے آگے سجدہ کروں گا، تم میرے پیچھے کرنا، میں بھی اسی کے سامنے جھکوں گا، تم بھی اسی کے سامنے۔ میرا معبود مشکل کشا بھی وہی ہے، تمہارا معبود مشکل کشا بھی وہی۔ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولتے مکہ والے، یہ تو اللہ کے دروازے پہ جھکاتا ہے۔ یہ اس نے عقیدہ سمجھا، توحید۔ اب سنت جو سمجھا وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آیا تھا نا، مجھے سنو سنو، سن کے سنو، جمعے سنے، خطبے سنے، اور حج عمرے کیے، آنکھوں میں شرم آیا نہیں آ رہی، کان گانا سننے سے بعد نہیں آ رہے، 15 سال سے حرام کھاتا تھا اب بھی ہے، پہلے نماز کی پابندی نہیں تھی اب بھی، اب سن کے سن، یہ چند گھڑیوں کا مسلمان۔ کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، داڑھی والا، محمد رسول کا چہرہ داڑھی والا۔ جب میں آیا تھا مجھے سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، معاذ اللہ داڑھی والا۔ اب میری کیفیت ہو گئی ہے، ساری دنیا کی حسین جمیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر۔ چند گھڑیوں کا مسلمان، چند گھڑیوں کا، اور یہاں عمریں گزر رہی ہیں، ہر دوسرے چوتھے دن داڑھی کے بال منہ کے گٹر کی نالیوں میں پھینکتے۔ کبھی کسی نے نہیں سوچا مرنا تو ہے، اللہ کے نبی کے سامنے حوض کوثر پر کون سا منہ لے کے جاؤں گا۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں
سب سے برا چہرہ تیرا لگتا تھا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے حسین جلیل چہرے مکھڑے قربان کر دوں تیرے داڑھی والے چہرے پر، چند گھڑیوں کا مسلمان۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں معاذ اللہ سب سے برا شہر تیرا لگتا تھا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے ساری دنیا کے شہر سجے سجائے قربان کر دوں تیرے مدینے پر۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ معاذ اللہ تیرا لگتا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد چند گھڑیوں کا مسلمان، سن کے 20 پشتی مسلمان، 10 پشتی مسلمان، 15 پشتی مسلمان۔ جب میں آیا تھا مجھے پوری دنیا میں سب سے برا طریقہ تیرا لگتا تھا، اب میری کیفیت ہو گئی ہے رسم و رواج باپ دادا کی باتیں، قول فتوے، لڑیاں سلسلے، گلی محلے کی باتیں سب قربان کر دوں تیرے ایک فرمان پر۔ مسئلہ بتا، ہم اپنی مرضی ختم، ہماری طرح نہیں، اس کی برادری نہیں تھی، 20 بچے نہیں تھے نہ، کہتا جو ٹھیک ہے مسئلہ، لیکن برادری تجھے یہ پتہ نہیں ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ ابو طالب کہتا تھا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ الْأَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا لَوْلَا الْمَلَامَةُ وَحِذَارُ مُثَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي بِذَاكَ تَمَامًا مُبِينًا۔ ابو طالب کہتا تھا پیارے جتنا میں نے تجھے پرکھا کس نے پرکھا ہوگا، تیرا بچپن لڑکپن دیکھا، جوانی چال ٹال کردار و گفتار، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا طریقہ تیرا ہے، تو میرے چچے قبول کر لے کہ شریکہ دے تانے نہیں سنے جاتے، لے کے بہ گئی برادری، ابو طالب کو برادری لے کے بیٹھ گئی۔ اس لیے برادری کی عزت کرو، برادری کو کھلاؤ پلاؤ، برادری کی ضروریات پوری کرو، لیکن دین میں برادری کا کیا مطلب ہے؟ اپنی بات ہے تو برادری وہ ہو گئی، اور تم لڑکی کا ادھر رشتہ کر رہے ہو تو تمہیں پتہ نہیں برادری رادری کہنا، آنا تو آؤ جانا تو جاؤ، میں تو کروں گا، ہو گئی برادری، دین سے برادری، لا الہ برادری رسول اللہ پڑھے، اس کی برادری نہیں تھی۔ سنو اس کا 7 پشتی مسلمانوں، سنو چند گھڑیوں کا مسلمان کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا، تو میرا رسول میں تیرا امتی، اپنی مرضی ختم، اب تو حکم کرے گا سماما عمل کرے گا۔ سواد آیا نا امتی بڑھن دا، 7 پشتی مسلمان اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ آخر جی ہو آخر او مولی قاسم صاحب تسی دلیل تو سانو دے رہے ہو پر ایک قرآن سنا رہے ہیں بیٹھا، آخر انہوں کو بھی تو میرا مطلب ہے آخر دیکھو نا جی، آخر وہ بھی اڈے مولوی تے آخر انہوں تو آخر تے عمل کرنا ہے کہ اول تے عمل کرنا ہے، مانا رام تے ہوئی تاڑے سامنے حدیث ہے تے پئی آخر انہوں کو بھی کوئی ہوئے گا، آخر انہوں کو پہلے اے تو ویک جڑی سامنے پئی۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب تو حکم کرے گا سماما عمل کرے۔ پہلا مسئلہ بتا، میں جا رہا تھا عمرہ کرنے، تیرے ساتھی پکڑ کے لے آئے، اگر تیرے مذہب میں عمرہ ہے تو کرنے جاتا ہوں ورنہ واپس چلا جاتا، میں نے عمرہ ہے، عمرہ کرنے گیا، وہاں بھی خبر پہنچ گئی، انہوں نے کہا تو بھی گیا، کہتا گیا نہیں ہوں آیا ہے میں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، نوجوان نماز نہیں پڑھتا، اس کا گریبان پکڑتا ہے، گالی دیتا ہے، کسی مولوی حاجی کو کوئی تکلیف نہیں، اگر یہاں کے کوئی جمعہ پڑھ لے ترجمہ پڑھ لے رسم الواج چھوڑ دے، سارے کٹھے ہو کے گھر جاندے نے، اپنے منڈے نو سمجھا لو منڈا تہاڈا خراب ہو گیا، گالا کڈ کہندا نہیں گالا تو نہیں کردا، نماز نہیں پڑھتا کہندا مسیتوں تو نکلدا نہیں ہوں، ماں باپ نے نہیں یہ گل مننی پے گی، اگے نہ رولا کی ہے، کہندا پیو دادے دا دین چھڈ گیا، آ رولا ہے سارا۔ اس نے کہا فکر اگلی کرو، کیا ہمارے علاقے سے غلہ خریدتے ہو؟ ہاں، اللہ کی قسم ایک دانہ نہیں خریدنے دوں گا جب تک مدینہ کی ریاست کے سربراہ محمد رسول اجازت نہیں۔ چند گھڑیوں کا مسلمان فیصلہ کر گیا کہ اب تجارت بھی اسلامی طریقے پر ہوگی۔ میں ننکانے ٹر گیا، میں کیا سکھاں کدے واز نہیں کیتا، کدے کیتا ہے، میں کہا پھر کدے سن لے، اسی کدے ایک دن سکھاں اسلام دا واز کرن ٹر گئے، وہ آکھن لگے پہلے آپ تا عمل کرو، تہاڈیاں دکاناں وچ وٹے تولے تکڑی دے وہ ادھورے نے، سکھاں دے پورے نے۔ آ گئے وہ سانو واز کرن، پہلے آپ تا عمل کرو، تہاڈیاں دکاناں 2 نمبر مال بھریا پیا سکھاں دا ستھرا ہے، جتوں مرضی چیک کرو، اسی 3 مہینے دا وعدہ کرنے ہیں، ٹلی تے پیسے رکھنے ہیں، تسی 3 مہینے دا وعدہ کر کے 3 سال بکان دیو، منگن گے تو گھور دیو، دے کے مران گے، گل سنیں جی ذرا، دے کے مران گے،
منافق کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 باتیں جس میں پکا منافق ہے: جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، دھوکہ، کم تولنا، ملاوٹ، اور گالی دینا، پکڑ دینا. یہ منافق. اب دیکھ لو سارا خاندان منافق ہی منافق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نصیحت کریں، نہ تقدر، غصہ نہ کیا کریں. جناب ایک اور نصیحت، میں غصہ نہ کیا گا. جناب ایک اور نصیحت کریں، میں غصہ نہ کیا کر. اتنے چکی غصہ پھر دینے. برادریاں اجڑ گئیں، طلاقیں ہو گئیں، خاندان بٹ گئے، زمینیں بٹ گئیں، اور عدالتیں بھری پڑی ہیں 2 فساد کے جملے. ایک ہے تمہیں نہیں جانتا، تمہیں نہیں جانتا، میں دسا تینوں میں کون ہاں. انہیں کہا 2 باری تو پیشاب والی جگہ تو نکلے. ایک جملہ کی ہے تو اپنے آپ کی سمجھنا. انہیں کہا رب دا بندہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی امت، امید معاف کرتے. گل گئی موقع تے مکے گیا، گل نہیں مکدی یہ دلوں نہ مکائیے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا خلیفہ سی. وہ جا رہا سی تو وہ پیر آ گیا کہ بندے دے پیر تے، انہوں ہوئی پیڑ. انہیں کہا انتا آما، یہ عربی ہے، اردو میں مانا ہے تو اندھا ہے، تے پنجابی جدا مانا بننا انا ہے. وہ اگے چلے گئے، وہ پچھوں بندے نے پھاڑ لیا. واپس انہوں کو پڑھے، آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا؟ یہ بچکار نے بچولے، انہوں نے زبانہ بند کرو، سارا فساد انہوں نے مچایا. وہ آدمی کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، وہ آدمی کہہ رہا تھا تو ایسا ہے، تو ایسا. اس عقل تو ہوتی نہیں. عقل ہو تو سوچے آدمی کہ جس کو تو میرا مخالف کہہ رہا ہے اس کو تو ضرورت نہیں ہوئی میرے منہ پہ یہ بات کہنے کی، تو میرا سجن بن کے میرے منہ تے ایسی تیسی پھیری جانا. عقل تو اس لیے ہوتی کوئی. ان کو بند کرو. اگر معاشرے ٹھیک کرنے ہیں، برادریاں ان کی زبانیں بند کرو. جو کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا، اس کو کیوں پکڑا ہے؟ آپ نے سنا نہیں اس نے آپ کو کیا کہا ہے؟ کہتا ہے میں سنیا ہے، انہیں میرے کو پوچھا ہے بھی تو انا ہے، میں کہنے پیر تا آ گیا، غلطی تو ہو گئی، معذرت میں کر لی. انہیں معذرت قبول، انہیں میرے کو پوچھا تو انا ہے، میں کہنے گل مک گئی. اتنے کوئی انا 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 تو تیرا پیو تو پڑھوں کچھ ہے، میں 10-7 پوچھتا انے گن دینے. 5 منٹ کا غصہ، 25 سال دی ذلت. 5 منٹ کا غصہ، 25 سال بڑے غیرت مند بنتے ہیں. پھر انہاں دیاں جوان لڑکیاں تے بھੈਣاں مخالفاں دے قدماں تے ننگے منہ دوپٹے رکھ دیاں نے کہ معاف کر دو. کیا ہے؟ بڑے کو دیکھو سمجھو مجھ سے اچھا ہے، اس کی نیکیاں اچھی زیادہ ہوں گی، مجھ سے اچھا ہے. چھوٹے اس کو دیکھو مجھ سے اچھا ہے، اس کے گناہ کم ہوں گے. بہادر شاہ ظفر کیا کہتا ہے؟ نہ تھی جب ہمیں حال اپنے کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ. واللہ جلد بازیاں، بدگمانیاں، تیزیاں، عدم برداشت، ریڑھی پہ لڑائی، دفتر میں لڑائی، بازار میں لڑائی، مارکیٹ میں لڑائی، مسجد میں لڑائی، مدرسے میں لڑائی، محکمے میں لڑائی، حکومت میں لڑائی. ہاں ساری قوم لڑن مرن. گل کر کے ذرا دیکھو تھویں کسی نے پوچھا تو جو سردار کہڑا کہ ہاتھ لا کے دیکھ لیں. کیسی زندگی ہے؟ ہم نے اپنی دنیا جنت بنائی. پیغام مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھو. سب سے مشکل کام آج دنیا میں اپنی اصلاح، اور سب سے آسان کام دوسرے پہ تنقید. اور ایک پیغام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. نبی کہہ دے مومن عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بیویوں کو کہ باہر پردہ کر کے نکلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بے پردوں کے باہر نکلتی ہے، خوشبو لگا کے مہک کے باہر جاتی ہے، فرمایا وہ زانیہ بدکارہ ہے جب تک واپس آ کے پاک ہونے کا غسل نہ کرے. جو عورت بے پردوں کے باہر جاتی ہے، ہاتھ سنگھار کر کے بے پرد، فرمایا یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. اور اگر یہ عورت نیک ہو جائے تو اس کا بہت مقام ہے، جنت آسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 ٹائم نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، خاوند کی اطاعت کرے، اس کی غیر حاضری میں اپنی جان اس کے مال کی حفاظت کرے، میں محمد اعلان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کون جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، کہ یہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلی جائے. تو یہ بہت اللہ کا احسان ہے اس گاؤں والوں پر
عبدالسلام سلفی صاحب، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، انہیں بڑی کوشش کر کے یہاں وہاں پورے پاکستان حتیٰ کہ کراچی تک گئے اور یہ مسجد بنائی ادارہ مولانا قاسم صاحب یہ ہمارے برخوردار ہیں، اللہ ان کو اور توفیق دے، یہ بچیوں کا مدرسہ، واللہ حدیث سن لو، رسول اللہ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی اور اس کی صحیح تربیت کی اور ان کو دین پڑھایا سمجھایا، وہ کل قیامت کے دن میں محمد کا پڑوسی ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے درمیان والی اور شہادت والی انگلی کھڑی کر کے بات کی۔ اس ادارے کے ساتھ جو ہے پوری محبت کرو، قاسم صاحب ہیں ان کے دست بازو بنو، یہ مسجد اور مدرسہ بچیوں کی تعلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خاندان پر، آپ کے اس شہر پر رحمتیں اور برکتیں کر دے اور ہم سب کو جو اپنے دین کا خادم بنا دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، وربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.